الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اصول عقائد میں گفتگو چل رہی تھی ایمان اور پھر ایمان کے بعد کفر کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بڑی تفصیل سے اہمیت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا تھا کہ فتوی تکفیر، فتوی تضلیل، فتوی تفسیق میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کسی شخص کو کافر کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات ختم ہیں، دلی ہمدردیاں، قلبی محبت ختم ہے، اس کے ساتھ نکاح کے معاملات ختم ہیں، وراثت کے معاملات ختم ہیں، اس پر جنازہ نہیں ہے، تو بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے فتوی تکفیر میں نہایت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کون کون سی وجوہ ہیں جن کی بنیاد پر فتوی تکفیر نہیں ہوتا، یعنی بعض چیزیں بظاہر کفر نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی بندے کو کافر نہیں کہتے۔ آج کے سبق میں شرائط تکفیر بیان کرنے لگا ہوں کہ جو شخص فتوی تکفیر لگاتا ہے، جو فتوی کفر لگاتا ہے کہ تکفیر کرتا ہے، کسی کو کافر کہتا ہے، تو اس کے لیے شرائط کیا ہیں، اہلیت کیا ہے، کون سا بندہ کسی شخص کو دلائل کی بنیاد پہ کافر کہے یا فتوی کفر لگائے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی وفات 676 ہجری، آپ نے مقدمہ المجموع شرح المہذب میں کچھ شرائط لکھی ہیں۔ نمبر 1، کونہ مکلفاً، یہ شخص مکلف ہو یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون نہ ہو، یہ معنی اس کا۔ نمبر 2، مسلماً، یہ خود شخص مومن ہو، مسلمان ہو، اس کے اپنے عقائد درست ہوں۔ نمبر 3، ثقۃً، یہ شخص ثقہ ہو۔ نمبر 4، مأموناً، اس پر اعتماد کیا جاتا ہو، یہ شخص امن والا ہو، اس پر اعتماد ہو، اس کی زبان ٹھیک ہو۔ نمبر 5، منتزہاً عن اسباب الفسق و خوارم المروہ، اسباب فسق اور خلاف مروت امور سے بچنے والا ہو، یعنی یہ شخص فاسق بھی نہ ہو کہ کبائر کا ارتکاب کرے یا صغائر پر اصرار کرے، یہ خود فاسق نہ ہو، اور فاسق ہونے کے ساتھ یہ خلاف مروت امور بھی نہ کرتا ہو، وہ کام نہ کرتا ہو جو علماء کی شان کے لائق نہیں، یعنی بعض کام بذات خود جائز بھی ہوتے ہیں لیکن اہل علم کی شان کے مناسب نہیں ہوتے کہ اہل علم یہ کام کریں، یہ شخص ایسا بھی نہ ہو۔ نمبر 6، فقیہ نفس، یہ شخص فقیہ نفس ہو۔ فقیہ نفس کا معنی اپنے نفس پر اس کا کنٹرول بھی ہو، نفسانی خواہشات کو سمجھتا ہو، نفس کے ہیر پھیر کو جانتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو ذاتیات کی بنیاد پہ فتوی کفر لگا رہا ہو، کسی غرض کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا رہا ہو، کسی شخص کی مخالفت میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کسی کو کافر کہہ رہا ہو، کسی اعلی کار بن کے کافر کہہ رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ فقیہ نفس، یہ شخص فقیہ نفس ہو، نفس کی شرارتوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ جس طرح امام حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کی تعریف فرماتے ہیں نا، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، نفس کے لیے کون سی چیزیں مفید اور کون سی مضر ہیں اس کو اچھی طرح جانتا ہو۔ نمبر 7، سلیم الذہن، یہ شخص ذکی ہو، فتین ہو، طا سے،
فطانت والا، ذہانت والا، سلیم الفطرت، سلیم الذہن ہو، اس شخص کا رخ ٹھیک ہو، مزاج ٹھیک ہو۔ نمبر 8 رصین الفکر، صاد سے پختہ رائے والا ہو، جذباتی نہ ہو، دیکھا دیکھی باتیں نہ کرتا ہو، علمی مزاج ہو، پختہ رائے ہو، جو بات کہے دلیل کی بنیاد پر کہے، بات کو سمجھتا ہو۔ نمبر 9 صحیح التصرف والاستنباط، یہ شخص دلائل کی تہ میں چھپے مسائل نکالنے کا ملکہ رکھتا ہو، صرف ناقل نہ ہو، کہیں دیکھا اور بات کو نقل کر دیا، اس کے اندر قوت استنباط ہو، بات کی تہ تک جا سکتا ہو، خام خواہ یہ شخص فتویٰ نہ لگائے۔ نمبر 10 متیقظاً، یہ شخص بیدار مغز ہو، بیدار مغز ہو، یعنی اس کا ذہن، حافظہ، دماغ درست ہو، چوک و چبند ہو۔ یہ حضرت نے 10 اس کی شرائط بیان فرمائی۔ نمبر 1 کونہ مکلفاً، نمبر 2 مسلماً، نمبر 3 ثقتاً، نمبر 4 مأموناً، نمبر 5 متنزہاً عن اسباب الفسق و خوارم المروہ، نمبر 6 فقیہ النفس، نمبر 7 سلیم الذہن، نمبر 8 رصین الفکر، نمبر 9 صحیح التصرف والاستنباط، نمبر 10 متیقظاً۔ یہ 10 اس کے اندر صفات موجود ہوں۔ جب یہ 10 صفات موجود ہوں تو پھر مفتی سواء فیہن الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس، یہ خواہ آزاد ہو، خواہ یہ مفتی غلام ہو، خواہ یہ مفتی مرد ہو، خواہ یہ مفتی عورت ہو، خواہ یہ نبینہ ہو، خواہ یہ گنگا ہو۔ لیکن گنگا کیسا؟ اذا کتبہ، لکھ کر بات فتویٰ دے، یا او فہمت اشارتہ، یہ اشارے سے بات کرے لیکن اشارہ ایسا کہ اس کا سمجھا جائے، یعنی اشارے کی زبان سمجھتا ہو، فرضی اشارے نہ کرتا ہو۔ تو یہ شرائط ہے اس شخص کے لیے جس نے فتویٰ کفر دینا ہے۔ آگے اضافی بات سمجھیں جو میں بطور خاص عرض کیا کرتا ہوں، یہ فتویٰ کفر لگانے والا مفتی عرف کو جانتا ہو، یعنی صرف دلائل سے واقف نہ ہوں، عرف، معاشرہ، ماحول، سوسائٹی کو جانتا ہو، کیونکہ بسا اوقات بعض جملے بظاہر شریعت میں بہت خطرناک شمار ہوتے ہیں، لیکن وہی جملے اور الفاظ کسی سوسائٹی میں خطرناک شمار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ امام نظام الدین ابراہیم بن اسحاق الشاشی رحمہ اللہ تعالی، وفات 325 ہجری، اصول الشاشی میں تحریر فرماتے ہیں لو ان قوما یعدون التعفیف کرامتا لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، قرآن کریم نے فرمایا لا تقل لہما افن، والدین کو اف بھی نہ کہو، اف کہنا والدین کو حرام ہے، لیکن اگر کسی قوم میں یہی لفظ اف بے ادبی کے طور پر نہیں، عزت کے طور پر بولا جاتا ہو تو وہاں اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔ تو لفظ ایک ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ کا سوسائٹی میں مفہوم کیا ہے۔ میں ایک اس سے زیادہ واضح مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ ہمارا اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے نبی معصوم ہے، اسی طرح ہمارے عقیدہ کے مطابق ملائکہ بھی معصوم ہیں۔ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمہ اللہ تعالی، وفات 604 ہجری، تفسیر الکبیر للرازی
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا کے تحت لکھتے ہیں ملائکہ معصوم ہے، دلیل لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْمَلَائِكَةَ بِتَرْكِ الذَّنْبِ فَقَالَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ملائکہ معصوم ہیں۔ اب دیکھیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ مخلوقات میں سے معصوم صرف انبیاء ہیں اور ملائکہ ہیں، کوئی اور معصوم نہیں۔ لیکن ہمارے عرف، سوسائٹی اور معاشرے میں بچوں کو معصوم کہتے ہیں، بھئی یہ معصوم ہے، آپ نے کیوں اس کو مار دیا؟ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم اور بچے بھی معصوم۔ یہاں بچے کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ بچہ بھولا ہے، بھولا بالا ہے، سادہ ہے، نہ سمجھ ہے۔ ہمارے یہاں معصوم کہتے ہیں، بعض مثلا پشتوں میں معشومان کہتے ہیں بچوں، معشومان۔ تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اور ملائکہ کے لیے معصوم کا معنی الگ ہے، اور یہاں چھوٹے بچوں کو معصوم کہنا اس کا معنی الگ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جب انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے علاوہ کسی کی عصمت کا عقیدہ رکھنا یہ شریعت کے خلاف ہے، تو آپ بچوں کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ میں بچوں کو معصوم ہمارے ماحول میں اس معنی میں کہتے ہیں سادہ ہے، بھولا بالا ہے، نہ سمجھے۔ تو یہ میں نے کچھ شرائط بیان کی ہیں فتوی کفر دینے والے کے لیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شرائط مکفر، جس شخص پہ فتوی کفر لگایا جا رہا ہے یہ ضروری بھی ہے کہ اس شخص میں موانع کفر موجود نہ ہو، یعنی اگر اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا ہے تو وہ ایسا معنی اور رکاوٹ نہ ہو وہاں پہ جس کی بنیاد پہ فتوی کفر نہیں لگے گا۔ اور یہ موانع فتوی تکفیر پہلے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ مثلا اس نے جو جملہ کہا اس میں 100% احتمال کفر کا ہو، اگر 99 احتمال کفر کے ہوں، 99 احتمال کفر کے ہوں، 1 احتمال ایمان کا ہو تو فتوی تکفیر نہیں ہوگا۔ اس پر بات تفصیل سے پہلے ہو چکی ہے۔ نمبر 2 سبقت لسانی، کوئی شخص کلمہ زبان سے کفر ادا کر دے لیکن اس کا اس کلمہ کفر کو کہنے کا ارادہ نہ ہو، جلد بازی میں نکل گیا، تب بھی فتوی کفر نہیں۔ نمبر 3 اکراہ، کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ اگر تم نے زبان سے کلمہ کفر نہ کہا تمہیں مار دیں گے یا تمہارا عضو کاٹ دیں گے، اس نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا، اب بھی فتوی کفر نہیں۔ نمبر 4 لزوم کفر، کسی شخص نے ایسا جملہ کہا کہ جس سے کفر لازم آ رہا ہے لیکن اگر اس سے وضاحت کی جائے تو کہتا ہے میرا ارادہ یہ نہیں ہے، یہاں بھی فتوی کفر نہیں ہے۔ نمبر 5 عدم ارادہ، یعنی کسی شخص کے دل میں ایمان موجود ہو، وہ کسی دینی ضرورت اور تقاضے کی بنیاد پر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اب بھی فتوی کفر نہیں ہے۔ نمبر 6 تعویل صحیح، کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے جو بظاہر کفر ہے لیکن اس کی بنیاد بالکل ٹھیک ہے، اس پر بات بھی پہلے کی جا چکی ہے، اب بھی کلمہ کفر نہیں۔ تو یہ آپ ذہن سے اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں کہ فتوی کفر میں بہت احتیاط ہے، تکفیر میں بہت احتیاط ہے۔ اب یہاں چند ایک اسباب ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی ضروریات دین میں سے کسی کا صراحتاً انکار کرے، ضروریات دین کہتے ہیں بدیہیات، واضح عقائد، واضح عقائد اسے کہتے ہیں ضروریات اور بدیہیات، ان عقائد میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں ورد النصوص بأن ينکر الاحکام التي دلت علیہ النصوص القطعیہ من الکتاب والسنت کا حشر الاجساد مثلا کفر۔
نصوص کو اس طرح نظر انداز کرنا، نصوص کا رد کرنا اس طرح کہ جن احکام کے بارے میں نصوص قطعیہ موجود ہیں ان احکام کا انکار کر دیا جائے تو کفر ہے، ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے تو کفر ہے۔ مثلا کوئی شخص قیامت کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے۔ نمبر 2، استحلال، جن امور کو شریعت نے حرام قرار دیا کوئی شخص اس کو کرے، ارتکاب کرے تو گناہ ہے، فسق ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کو حلال کہہ دے تو کافر ہے۔ مثلا زنا کرنا حرام ہے، کوئی زنا کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی زنا کو حلال کہہ دے تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو حرام کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر وہ شخص شراب پینے کو حلال کہہ دے تو کافر ہو جائے گا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں، والاستحلال کفر لما فیہ من التکذیب المنافی للتصدیق، گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے کیونکہ یہ تصدیق کے منافی ہے۔ تصدیق کا معنی ایمان کا کہتے ہیں التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں پیغمبر پاک لے کر آئے ان کو جو کا تو ماننا، یہ نہیں مانتا تو یہ تصدیق کے منافی ہے اور تکذیب کی نشانی ہے، گویا جھٹلا رہا ہے، یہ کفر ہے۔ نمبر 3، استخفاف، استخفاف کا معنی ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو معمولی سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو شریعت میں قابل احترام، واجب الاحترام، لازم الاحترام ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کی توہین کرنا، تذلیل کرنا، یہ کفر ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں، نعم اذا کان بطریق الاستحلال والاستخفاف کان کفرا لکونہ علامت للتکذیب، یہ کفر ہے کیونکہ گویا شخص جھٹلا رہا ہے، پیغمبر پاک کی توہین کرے کفر ہے، قرآن کریم کی توہین کرے کفر ہے، احادیث متواترہ کی توہین کرے کفر ہے، علم نبوت کی توہین کرے کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ استخفاف جن چیزوں کو شریعت نے قابل احترام کہا یہ ان کو حقیر سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ دوسری صورت، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو حرام کیا، یہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو معمولی سمجھتا ہے اور وعیدوں کا اہمیت نہیں دیتا، یہ بھی استخفاف ہے۔ یعنی شریعت نے حرام کیا کسی چیز کو اور یہ حرمت کو معمولی چیز سمجھ کے نظر انداز کرتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، وعیدوں کا انکار کرتا ہے، تو یہ بھی استخفاف ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 4، استہزاء، استہزاء کا مطلب شرعی احکام کا مذاق اڑانا، شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بعض اعمال فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اس کا مذاق اڑائیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ امام ابو بکر احمد بن علی الجساس الرازی رحمہ اللہ تعالی وفات 370 ہجری احکام القرآن للجساس سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 کے تحت فرماتے ہیں، ان الاستہزاء بآیات اللہ وبشیء من شرائع دینہ کفر، اللہ تعالیٰ کی آیات اور دین کے کسی حکم کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 مزاح، نمبر 2 مذاق، نمبر 3 استہزاء۔ ان تینوں کا معنی الگ ہے۔ مزاح کہتے ہیں کسی سے دل لگی کرنا اور وہاں دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو اور تحقیر نظر بھی نہ آئے، تحقیر مقصود بھی نہ ہو اور تحقیر نظر بھی نہ آئے، بس دل لگی، یہ مزاح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے جہاد میں جانا ہے تو میرے پاس سواری نہیں،
آپ نے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دیتا ہوں. تو نے کہا اللہ کے نبی میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے, مجھے تو بڑا اونٹ, مجھے تو اونٹ چاہیے. آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. اب دیکھو یہ مزاح ہے, دل لگی ہے, نہ تاخیر مقصود ہے نہ ہی تاخیر نظر آ رہی, وہ بھی ہنس رہا جی بات تو ٹھیک ہے. ایک خاتون صحابی ہے, حضور دعا فرمایا میں جنت میں جاؤں. فرمایا لا تدخل الجنت عجوز, جنت میں تو بوڑھی نہیں جائے گی. وہ رو گئی, پریشان ہوگی, میں جنت میں نہیں جاؤں گی. فرمایا ان کو بتاؤ, قرآن کہتے ہیں انا انشأناہن انشاء, بوڑھی عورتیں جوان ہو کے جنت میں جائیں گی, بوڑھی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی, اللہ جوان کر کے بھیجے گا. دیکھو یہ دل لگی ہے, مزاح ہے, نہ تاخیر مقصود ہے نہ تاخیر نظر آ رہی ہے, کیونکہ جب تاخیر ہوتی ہے اگلا محسوس کرتا ہے. نمبر 2 مذاق, ایسی دل لگی جس سے تاخیر مقصود تو نہ ہو لیکن تاخیر نظر آئے. مثلا ایک آدمی کا قد ہے, وہ نسبتاً چھوٹا ہے, جو بندہ کہتا ہے اور ٹھیک نہیں ادھر آ, اور ٹھیک نہیں. اب اس کا مقصود تو دل لگی تھی لیکن اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تاخیر مقصود نہیں لیکن تاخیر نظر آ رہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں یار وہ بات کرنے کو بات ہے کہنے والی, آپ نے کیسے جملہ کہا, ہر بندہ اس کو محسوس کرتا ہے. نمبر 3 استہزاء, استہزاء یہ ہے کہ کسی کی تاخیر مقصود ہو اور تاخیر نظر بھی آ رہی ہو. میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ تاخیر نظر نہ بھی آئے لیکن تاخیر مقصود ہو, یہ بھی استہزاء ہے. تو مزاح مستحب ہے, سنت ہے. مذاق یہ ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے. استہزاء عام بندے کے ساتھ تو حرام ہے, اور شریعت مطہرہ کے ساتھ استہزاء یہ کفر ہے. نمبر 5 تاویل باطل, یعنی وہ اسباب جن کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے وہ ہے تاویل باطل. تاویل باطل کا معنی کسی نص یعنی آیت یا حدیث مبارک یا کسی عقیدہ قطعیہ میں ایسی تعویل کرنا جو دیگر نصوص قطعیہ یا اجماعی عقیدہ کے خلاف ہوتی ہے, کفر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1176 ہجری, المصوّع شرح الموطأ میں فرماتے ہیں وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعٍ فَذَلِكَ زَنْدَقَةٌ, ایسی تعویل جو کسی ایسے عقیدہ اور مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, ایسی تعویل کرنا یہ زندقہ ہے, یہ کفر ہے. اس لیے تعویل باطل سے بچنا چاہیے. تو یہ 5 اسباب وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر فتوی کفر لگتا ہے, ذہن نشین فرما لیں. یہاں چونکہ تعویل کی بات آئی ہے اور مجتہدین تعویل فرماتے ہیں, عقائد میں تعویل کا باب بہت اہم ہے, بلکہ یوں کہیں کہ حناف پر تعویل کا الزام بھی لگتا ہے. خود امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کا نام تعویلات اہل سنت والجماعہ رکھا ہے. تو تعویل کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ مسئلہ تعویل کے حوالے ذرا کھل جائے. تعویل کا لغوی معنی سید علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ تعالی وفات 816 ہجری التعریفات باب التاء میں لکھتے ہیں التعویل فی الاصل الترجیع. لغت میں تعویل کا معنی ہے ترجیح, کسی چیز کو لوٹانا, کسی چیز کو لوٹانا یہ ترجیح ہے. تعویل کا اصطلاحی معنی علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ تعالی وفات 671 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں تحریر فرماتے ہیں وحمل اللفظ على غیر مدلولہ الظاہر منہ ما احتمالہ لہو. تعویل کہتے ہیں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لینا, بشرطے کہ لفظ میں اس اور معنی کا احتمال بھی ہو. احتمال بھی ہو تو یہ ہے تعویل. اگر اور معنی کا احتمال ہی نہ ہو تو پھر تعویل نہیں ہو سکتی. تعویل کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 کسی نص کا ایسا معنی مراد لینا جو نصوص اور اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو اور نص میں اس معنی کا احتمال بھی ہو, یہ تعویل جائز اور مقبول ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, کسی نص کا ایسا معنی مراد لینا جو دیگر نصوص اور اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو اور نص میں اس معنی کے احتمال کی گنجائش بھی ہو,
یہ تعویل جائز ہے اور مقبول ہے۔ علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں اما التعویل المقبول الصحیح فهو حمل اللفظ على غیر مدلوله الظاہر منه ما احتماله له بدلیل یعضده۔ جائز اور مقبول تعویل وہ ہے جس میں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا ایسا معنی مراد لیا جائے جس معنی کا لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور اس معنی کی تائید میں کوئی دلیل بھی موجود ہو۔ سید علی بن محمد بن علی جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری جائز تعویل کی تعریف کرتے ہیں۔ التعریفات باب التا میں فرماتے ہیں صرف اللفظ عن معناہ ظاہر الى معنی یحتملہ اذا کان المحتمل الذي یراہ موافقا للکتاب والسنہ۔ لفظ کا ظاہری معنی اور مفہوم مراد لینے کی بجائے ایسا معنی مراد لینا جس کے لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور دوسرا محتمل معنی قرآن و سنت کے موافق بھی ہو۔ مثال سمجھیں، سید علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ وفات سن 816 ہجری نے التعریفات میں اس کی مثال دی ہے۔ قرآن کریم میں یخرج الحی من المیت، اب الحی سے مراد لیں پرندہ، المیت سے مراد لیں انڈا۔ جب اس کا معنی اللہ تعالیٰ پرندے کو انڈے سے نکالتے ہیں، فرمایا یہ تو تفسیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، انڈا مردہ ہے اور پرندہ زندہ ہے، یہ تفسیر ہے۔ اور اگر کوئی شخص الحی کا معنی عالم لے، میت کا معنی جاہل لے، مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ جاہل سے عالم کو پیدا فرماتے ہیں، باپ جاہل ہے اور بیٹا عالم ہے، تو فرمایا یہ تعویل ہے۔ یا مومن حی ہے اور کافر یہ میت ہے، یخرج الحی من المیت، باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حدیث پاک میں ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرے وہ ذاکر وہ حی ہے، جو ذکر نہ کرے وہ میت ہے۔ تو اس کا معنی اب دیکھو، نص کے خلاف یہ معنی نہیں ہے، یہ نص کے خلاف نہیں ہے۔ تو ذاکر کے گھر غیر ذاکر پیدا ہو جائے تو حی کے گھر میں میت، غیر ذاکر کے گھر ذاکر پیدا ہو جائے تو میت کے گھر حی ہو گیا۔ تو یہ تفسیر ہے، یہ تعویل ہے اور یہ تعویل صحیح ہے۔ نمبر 2، تعویل کی دوسری قسم، نص کا ایسا معنی مراد لینا جو نصوص کے خلاف ہو اور نص اس معنی کا احتمال بھی نہ رکھے تو یہ تعویل ناجائز ہے۔ نص کا ایسا معنی، قرآن یا حدیث کا ایسا معنی لینا جو دیگر نصوص کے خلاف ہو اور اس معنی کا احتمال بھی نہ ہو، یہ تعویل ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری المصوّع شرح الموطا میں لکھتے ہیں وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعٍ فَذَلِكَ الزَّنْدَقَةُ، ایسی تعویل جو دلیل قطعی سے ثابت عقیدہ یا مسئلے کے خلاف ہو تو یہ زندقہ ہے، کفر ہے۔ اب اس کی مثال خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، فرمایا کوئی شخص یہ کہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوہ، حضور خاتم النبیین ہے، ولیکن معنی ھذا الکلام انہ لا یجوز ان یسمى بعدہ احد بالنبی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی شخص کو نبی کہا نہیں جا سکتا۔ فرمایا طویل باطل ہے، یعنی وہ ختم نبوت کا معنی کیا کر رہا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ تو سکتا ہے لیکن اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ طویل باطل ہے۔ یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیں، شرائط تعویل، یعنی کب تعویل کر سکتے ہیں، کب تعویل نہیں کر سکتے، تعویل کن کن صورتوں میں اور کہاں کہاں پہ ہو سکتی ہے، ذرا اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، تعویل وہاں کریں گے جہاں اصلی اور لغوی معنی مراد لینا متعذر ہو، یعنی لغوی معنی مراد لینا مشکل ہو
وہاں ناممکن ہو وہاں تعویل کریں گے، اور تعویل کے بغیر جہاں چارہ نہیں ہوگا وہاں تعویل کریں گے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو مخلوق کے لیے بطور عضو کے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا لفظ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، عین کا لفظ، یوم یکشف عن ساق، ساق کا لفظ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، وجہ کا لفظ، انک تعلم ما فی نفسی۔ اب دیکھو یہ ایسے الفاظ جو مخلوق میں بطور عضو کے استعمال ہوتے ہیں، یہ خالق کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس کا معنی اگر ظاہری لیں تو اعضاء تو جسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اب ظاہری اور لغوی معنی تو لے نہیں سکتے، یا تو ان کو متشابہ سمجھیں اور معنی اللہ کے حوالے کر دیں، اور یا ان میں تعویل کریں اور تعویل میں ایسا معنی مراد لیں کہ جو دوسری اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف نہ ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ مثلا یدن کا معنی قدرت کر لیں، عین کا معنی حفاظت کر لیں، وجہ کا معنی ذات کر لیں۔ امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف امام ابن حمام رحمہ اللہ تعالی، وفات 861 ہجری، المسایرہ مع المسامرہ لابن الحمام الاصل الثامن میں فرماتے ہیں ھذا التأویل لهذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العامة عن الجسمیہ وهو يمكن ان يراد ولا يجزم بارادته، کہ یہ جو ہم نے ید کا معنی قدرت کیا ہے، ان الفاظ میں تعویل کی ہے، یہ عوام الناس کو مجسمہ کے فتنہ سے بچانے کے لیے۔ مجسمہ جو اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ید کا معنی ہاتھ ہے اور ہاتھ جسم کا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے جسم ہے۔ ان کے فتنے سے لوگ بچانے کے لیے ہم نے کہا یدن کا معنی قدرت ہے۔ فرمایا لیکن وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ وَلَا يُجْزَمْ، یہ معنی درجہ ظن میں ہے، گمان میں ہے، درجہ یقین میں نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ جب صفات پر بات کریں گے تفصیلی بات پہ وہاں پہ کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 2، ظاہری معنی چھوڑ کر تعویل کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری معنی کے خلاف یقینی دلیل موجود ہو۔ ظاہری معنی نہیں لے سکتے، اس کے خلاف قطعی اور یقینی دلیل موجود ہے۔ مولانا عبدالعزیز فرحاروی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1239 ہجری، النبرات شرح العقائد میں فرماتے ہیں قولہ تحمل علی ظواہرها ای علی المعانی الظاہرہ بحسب الوضع اللغوی الشائع المشہور فی اہل الاسلام قولہ ما لم یصرف عنها دلیل قطعی من برہان عقلی او اجماع او نص قاطع۔ نصوص کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے، اور ظاہری معنی سے مراد وہ معنی ہے جو اہل اسلام میں مشہور ہے۔ ہاں جب ظاہری معنی کے خلاف دلیل قطعی یعنی عقلی قطعی دلیل یا اجماع یا نص موجود ہو تو ظاہری معنی ترک کر دیا جائے۔ یعنی ظاہری معنی چھوڑنے کی دلیل بنیاد نمبر 1 عقلی اور قطعی دلیل، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 نص قطعی۔ اب ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی لیں گے۔ پہلے کی مثال سمجھیں، قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ اب ظاہری معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی حقیقتاً عرش پر ہیں، ظاہری معنی، لیکن ظاہری معنی یا مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف ایک عقلی دلیل موجود ہے، دلائل اور بھی ہیں، نقلی بھی ہیں۔ میں استعمال العرش اور عینیت اور معیت ذاتیہ کے مسئلے پر تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ فی الحال میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کے خلاف عقلی دلیل کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر حقیقتاً مانے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آئے گا، کیونکہ حقیقی وجود کے ساتھ کسی چیز پر ہونا یہ خاصیت جسم کی ہے، اور اگر جسم مانیں گے تو جسم مرکب ہوتا ہے اور مرکب حادث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس لیے اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ امیر المومنین فی الحدیث
امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء، یہاں فرماتے ہیں وقال مجاہد استوى ای علی العرش، استوى علی العرش، امام مجاہد فرماتے ہیں استوى علی العرش کا معنی علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہے۔ نمبر 2، یعنی ظاہری معنی کے خلاف اجماع ہو، ظاہری معنی مراد لیں تو اجماع کی مخالفت ہو، یا ظاہری معنی چھوڑ دیں اور تعویل کریں۔ مثال قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں دیکھیں بظاہر 2 موتیں ہیں، ایک موت یعنی انسان دنیا میں نہیں آیا تو اس پر جو عدم تھا اس کو موت کہا، پھر یہ دنیا میں اس کو حیات ملی اور اس پر ظاہری موت آئی تو 2 موتیں ہو گئی۔ اب بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسان کے لیے 2 موتیں ہیں، تیسری موت نہیں ہے، جبکہ امت کا اجماع ہے ایک اور حیات پر بھی بظاہر 2 موتیں ثابت ہوئیں، ایک موت دنیا میں آنے سے پہلے، دوسری دنیاوی زندگی مکمل ہونے کے بعد۔ اس آیت سے بظاہر 2 حیاتیں ثابت ہوئیں، ایک دنیا والی حیات کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اور ایک دنیا والی موت ملنے کے بعد پھر قبر والی یعنی اس کے بعد والی حیات۔ اب وہ حیات کون سی ہے؟ آخرت والی، تو بظاہر 2 ہیں، لیکن اس کے بعد جو قبر کی حیات ہے اب بظاہر وہ اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہی، لیکن قبر کی حیات پر امت کا اجماع ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن کریم کی آیت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، جب تم دنیا میں نہیں آئے تو عدم یہ موت تھی، پھر تمہیں حیات دی، دنیا میں آئے، اس کے بعد پھر تمہیں موت دیں گے، ظاہری موت، پھر اس کے بعد تمہیں حیات ملے گی، تو معلوم ہوا کہ 2 حیاتیں ہیں اور 2 موتیں ہیں، جبکہ امت کا اجماع ہے ایک اور حیات پر، وہ ہے قبر والی حیات۔ سلطان المحدثین نور الدین علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1014 ہجری، شرح الفقہ الاکبر میں تحریر فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتفقوا على ان اللہ یخلق فی المیت نوع حیات فی القبر قدر ما یتعلم و یتلذذ۔ پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ میت میں حیات کا ایک نوع یعنی اس قدر میت کو حیات قبر میں دے دیتے ہیں جس سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اگر کافر ہے، لذت محسوس کرتا ہے جو مومن ہے۔ تو امت کا اجماع ہے کہ قبر میں حیات ہوتی ہے۔ اب اس کا معنی ظاہری معنی نہیں لیں گے بلکہ ایک دوسرا معنی وہ لیں گے، وہ کیا؟ ایک ہے حیات ظاہری، ایک ہے حیات مخفی۔ اس آیت میں حیات سے مراد ظاہری حیات ہے، مخفی حیات نہیں، یعنی ظاہری طور پہ عدم نہیں تھا تو موت، پھر دنیا میں حیات ملی، پھر موت ملی، موت کے بعد قبر میں حیات جو نظر نہیں آ رہی، ظاہری حیات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو جب اللہ تعالیٰ نفخہ ثانیہ ہوگا، ہر چیز کو ختم کر دیں گے تو گویا ایک موت ہوگی، اور اس کے بعد پھر انسان کے اوپر حیات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو حیاتیں 2 ظاہری آیتیں ہیں اور حیات مخفی وہ قرآن حدیث پاک سے بھی ہے، آیت کے اندر بھی ہے، یا بیننا من باسنا من مرقدنا، جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسباب و عذاب قبر کا مسئلہ آئے گا وہاں میں تفصیل سے انشاءاللہ اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال بتانا مقصود ہے کہ ظاہری معنی کے خلاف اجماع امت ہے، اس لیے ہم صرف 2 حیات نہیں بلکہ 3 حیات مانتے ہیں۔ یہ 2 حیات ظاہری ہیں اور قبر والی حیات و حیات مخفی ہے۔ نمبر 3، یعنی ظاہری جو معنی ہے اس کے خلاف نص موجود ہو تو وہاں ظاہری معنی چھوڑ کر تعویل والا معنی اور احتمال والا معنی لیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے، تم جس طرح بھی رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اب یہاں دیکھو وجہ اللہ، لغوی معنی وجہ کا معنی چہرہ ہے۔ اب یہ چہرہ والا معنی تو مراد نہیں لے سکتے، کیوں؟ اس کے خلاف نص موجود ہے، اللہ الصمد، سورۃ الاخلاص آیت نمبر 2۔ الصمد کا معنی امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، تفسیر المدارک میں فرماتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد۔ صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کا ہر کوئی محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں، سننے میں کان کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں جسم کے محتاج نہیں۔ تو اگر چہرہ مانیں گے تو جسم مانیں گے، جسم تو اللہ کا ہے نہیں۔ تو یہ نص اس بات پر گواہ ہے، یا وجہ کا معنی چہرہ نہیں، تو وجہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تم جس طرح بھی رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہاں مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا، ایک غیر مقلد مجھے ملا، تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا جی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، تم جدھر رخ کر لو اللہ ادھر ہی ہے۔ قرآن تو کہہ رہے ہر طرف ہے، تو کیسے کہ عرش پر ہے؟ کہتا ہے نہیں جی نہیں، یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کی ذات نہیں۔ میں نے کہا وجہ اللہ سے کیا مراد ہے آپ بتاؤ؟ مجھے کہتے ہیں اس سے مراد قدرت ہے۔ میں نے کہا کوئی ترجمہ ہے کیا؟ جی ہے۔ میں نے کہا لاؤ، آسم بلال محمد جوناگڑھی کا اٹھا کے لے آیا، وہاں لکھا تھا مشرق مغرب اللہ کا، جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ تو میں نے کہا منہ ذات کا ہوتا ہے صفات کا ہوتا ہے؟ مجھے کہتا جی میں اپنے شیخ صاحب سے فون کر کے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا شیخ صاحب سے نہ پوچھو، آپ اللہ سے پوچھو۔ اللہ سے کوئی حنفی عالم آیا ہے اور میں پھنس گیا ہوں تو یا اللہ مہربانی فرما مجھے نکال۔ کہتا جی اللہ سے کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جب ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں، امام حنیفہ کے شاگرد سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں حدیث اور آیت کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں تقلید ہے جو شرک ہے، اور جب تو آیت کا معنی سمجھنے کے لیے کسی شیخ سے پوچھے گا تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ ہم امام سے معنی پوچھ لیں تو شرک، اور تو پھنس جائے کسی مولوی سے پوچھے تو یہ شرک نہیں ہے؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا اپنے موضوع پر جب آئے گے دلائل انشاءاللہ وہاں دیں گے تقلید کے مسئلے پر۔ نمبر 3، یعنی لفظ میں تعویل کہاں کرنی ہے؟ تیسری صورت، حقیقی معنی چھوڑ کر دوسرا معنی اس وقت مراد لیا جا سکتا ہے جب لفظ میں اس دوسرے معنی کا احتمال بھی ہو۔ اس پر پہلے میں ایک مثال دے چکا ہوں، قرآن کریم کے اندر یخرج الحی من المیت، الحی سے مراد پرندہ، المیت سے مراد انڈا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو انڈا سے زندہ پرندے کو نکالتی ہے، یہ تفسیر ہے۔ الحی سے مراد عالم، میت سے مراد جاہل، جاہل کے گھر اللہ عالم کو پیدا فرماتے ہیں، تعویل ہے۔ الحی سے مراد مومن، المیت سے مراد کافر، کافر کے گھر مومن پیدا ہوتا ہے، یہ تعویل ہے۔ اس مقام پر تعویل کرنا جائز ہے۔ اب چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ تعویل کب کرنی ہے؟ جب تعویل کرنے والا اہل بھی ہو، اہلیت ہو، صلاحیت ہو۔ ہر بندہ تعویل نہ کرے۔ علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ، وفات 631 ہجری، الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں فشروطہ ان یکون الناظر المتأول اہلا لذالک، تعویل کے جائز ہونے کے لیے بھی شرط ہے کتاب و سنت کو دیکھنے والا ہو، تعویل کرنے والا تعویل کا اہل ہو۔ اہل ہو تو تعویل کرے۔ ہر بندہ تعویل نہیں کر سکتا، ہر بندہ ایرا غیرہ تعویل نہیں کر سکتا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک غیر مقلد آیا جو نبینا تھا، آنکھوں کا بھی اندھا، دل کا بھی اندھا، بصارت بھی نہیں، بصیرت بھی نہیں۔ تھانوی رحمہ اللہ کہنے لگا میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ حضرت فرمایا کیوں؟ کہا جی آپ لوگ تعویل بہت کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ میں نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ کہتا رہی کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے تعویل کرنے کا فائدہ، تم سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ میں اگر بات کروں گا تجھے بات سمجھ آ گئی تو پھر
کہا جی سمجھ آ گئی، میں توبہ کروں گا۔ فرمایا پھر؟ کہا جی ہدایت مل جائے گی۔ فرمایا پھر؟ کہا جی ہدایت ملے گی تو جنت میں جاؤں گا۔ حضرت ثانی فرمانے لگے تجھے تو ہدایت مل جائے تو تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو تجھ سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جی ہدایت ملے پھر بھی نہیں جا سکتے؟ کہا بالکل نہیں۔ اس نے کہا وجہ؟ فرمایا قرآن کریم کے اندر ہے من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، تو جنت میں تو اندھے نہیں جائیں گے نا، آنکھیں ہوں گی تو پھر جائیں گے۔ کہا جی نہیں، یہ آیت کا مطلب یہ ہے۔ فرمایا نہیں، تعویل نہ کرو، تو بغیر تعویل کے اپنا جنتی ہونا مجھے ثابت کر۔ تعویل نہ کر پھر مجھے جنتی ہونا ثابت کر، تعویل نہ کرے تیرے لیے جنت ثابت نہیں ہو سکتی، تو کیسے کہتا ہے کہ حناف تعویل کرتے ہیں اور تعویل نہیں کرنی چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ نمبر 5، تعویل ضروریات دین میں نہ ہو، یعنی ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا معنی لیں، بشرطے کہ تعویل کسی قطعی عقیدہ میں نہ ہو، یعنی ایسے مقام پر تعویل نہ ہو کہ جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہو، عقیدہ قطعیہ کے خلاف ہو، یہ کفر ہے، یہ تعویل نہ کریں۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور کذاب اور مرتد اور زندیق شخص وہ یہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقلاً کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، ہاں عبادت کر کے اور آپ کی ذات میں فنا ہو کے نبی بن سکتا ہے، یہ ذلی نبی اور بروزی نبی ہے۔ یہ سب تعویلات وہ ہیں جو قطعی عقیدوں کے خلاف ہے، لہذا ایسی تعویل کرنا کفر ہے اور قطعاً جائز نہیں ہے۔ آخر میں چند کتب کے میں نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جن کتب کے مطالعہ کرنے سے عقائد اور عقائد کے اصول آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ نمبر 1، الفقہ الاکبر، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصنیف۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، وفات 150 ہجری کی تصنیف الفقہ الاکبر۔ اس کی آسانی کے لیے آپ ساتھ میری شرح الفقہ الاکبر بھی رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، الفقہ الاکبر اور عقائد کھلیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ طحاوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 321 ہجری کی تالیف عقیدہ طحاویہ، اور اس کے ساتھ میری شرح العقیدۃ طحاویہ بھی رکھ لیں اور پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو عقیدہ طحاویہ سمجھنے کا لطف آ جائے گا۔ نمبر 3، شرح العقائد نصفیہ، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری کی کتاب شرح العقائد نصفیہ۔ نمبر 4، امام علی بن سلطان بن محمد الہروی معروف ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1014 ہجری، آپ کی تحریر کردہ شرح الفقہ الاکبر یہ بھی رکھ لیں۔ نمبر 5، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، وفات 1176 ہجری، آپ کی کتاب العقیدۃ الحسنہ۔ نمبر 6، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1348 ہجری کی کتاب المحنت علی المفند، اور اس کے ساتھ اگر حاشیہ المحنت علی المفند جو میرا ہے وہ بھی رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 7، خاتم المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، وفات 1352 ہجری، آپ کی کتاب اکفار الملحدین۔ نمبر 8، شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ، وفات 1394 ہجری کی کتاب عقائد الاسلام۔ نمبر 9، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ کی، وفات 1396 ہجری، آپ کی کتاب جواہر الفقہ جلد اول۔ نمبر 10، میری اپنی کتاب کتاب العقائد، آپ اس کو بھی مطالعہ میں رکھیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تخصص کے اندر کتاب العقائد بھی ایک مرتبہ آپ کو پڑھا دی جائے انشاءاللہ۔
یہ 10 کتب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس کو پاس رکھیں، مطالعہ فرمائیں، پڑھیں تو بہت نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی جو بنیاد ہے عقائد، اس کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے، یاد کرنے، یاد کرانے اور پورے عالم میں اللہ تعالیٰ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔